السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا فزکس کا لیکچرر منصور خان بات کر رہا ہوں۔ تو آئیے اب ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ لیکچر ہے ہمارے پاس کلاس 10th آل اردو میڈیم کلاسز کے لیے۔ سبجیکٹ ہے فزکس، ڈیٹ ہے 19/12/2020، گیریزن گرامر اسکول ملتان۔ تو آج ڈیئر اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 18 کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو چیپٹر نمبر 18 پہلا جو پیج ہے ہمارے پاس یہ ہے 200، صفحہ نمبر 200۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 1، ڈیموکریٹس کا مادے کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ تو پہلا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس نے 585 قبل مسیح میں مفروضہ پیش کیا کہ ایٹم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے۔ یونانی زبان میں ایٹم کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ اس طرح ڈیموکریٹس کے مطابق مادہ ایک ناقابل تقسیم پارٹیکل ہے جسے ایٹم کہتے ہیں سے مل کر بنا ہے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے 18.1، ایٹم اور اٹامک نیوکلیس۔ اس میں جو دوسرا سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے، لیبل شدہ ڈائیگرام کی مدد سے ایٹم کی ساخت بیان کریں، یعنی ایٹم کی ساخت کی وضاحت کریں۔ جواب، ایٹم کی ساخت کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ردرفورڈ نے 1911 میں دریافت کیا کہ ایٹم کا ایک مرکزی حصہ ہے جسے نیوکلس کہتے ہیں۔ تو یہ نیوکلس کی تعریف بھی ہے۔ ردرفورڈ نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ پازیٹیو چارج ایٹم کے مرکزی حصے نیوکلس میں پایا جاتا ہے۔ نیوکلس پروٹونز اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں مجموعی طور پر نیوکلیونز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس نیوکلیونز کی بھی تعریف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک نیوکلیونز کی تعریف ہے یہ۔ تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے، ایٹم کے اندر الیکٹرونز بھی موجود ہوتے ہیں جن پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور یا نیگیٹو چارج ہے، اور یہ نیوکلس کے قریب کے گرد قریباً گول آربٹس میں حرکت کرتے ہیں۔ شکل 18.1 میں دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے، یہ اس کا نیوکلس ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیوکلس میں جو ہے نا یہ نیوکلس ہے، تو نیوکلس کے اندر پروٹون ہوتے ہیں، نیوٹرون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروٹون پہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیوٹرون پہ کوئی چارج نہیں ہوتا، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ الیکٹرون جو ہوتے ہیں یہ ایٹم کے باہر شیلز ہوتے ہیں، اور شیلز میں جو ہے الیکٹرون جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے شکل 18.1، ایک ایٹم کا نیوکلس پروٹون اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 3، نیوکلیون سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلے ہیڈنگ دیں گے نیوکلیونز کی۔ ایٹم کا نیوکلیس پروٹونز اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں مجموعی طور پر نیوکلیونز کہتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 4، ایٹم کے نیوکلیس پر ہمیشہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، وضاحت کریں کیوں؟ تو جواب ہے اس کا، ردرفورڈ کے مطابق ایٹم کا نیوکلیس پروٹونز اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ چونکہ پروٹونز پر پازیٹیو چارج اور نیوٹرونز نیوٹرل ہوتے ہیں، اس لیے ایٹم کے نیوکلیس پر ہمیشہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، الیکٹرونز کے آربٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، الیکٹرونز نیوکلس کے گرد سرکولر رستوں پر گردش کرتے ہیں جنہیں آربٹس کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے ہمارے پاس، ہائیڈروجن کے ایٹم کو ہم پروٹون بھی کہتے ہیں، کیوں؟ جواب، سب سے سادہ ایٹم ہائیڈروجن کا ہے جس کے نیوکلس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے، اس لیے ہم ہائیڈروجن کے ایٹم کو بعض اوقات پروٹون بھی کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 7،
اٹامک نمبر اور ماس نمبر میں کیا فرق ہے؟ نیوکلس کو علامتی طور پر کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ پہلے اٹامک نمبر کی تعریف ہے۔ نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد کو چارج نمبر یا اٹامک نمبر بھی کہا جاتا ہے اور اسے حرف زیڈ سے ظاہر کی جاتی ہے یا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ماس نمبر نیوکلس میں موجود نیوکلیونز کی تعداد یعنی پروٹونز اور نیوٹرونز کی مجموعی تعداد کو اٹامک ماس کہا جاتا ہے اور اسے حرف اے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حسابی طور پر اٹامک ماس برابر ہوتا ہے اٹامک نمبر جمع نیوٹرون، ٹھیک ہے، یعنی A = Z+N۔ یہ یہاں پہ اٹامک ماس کے لیے استعمال ہوتا ہے، Z جو ہے نا اٹامک نمبر کے لیے اور N جو ہے نیوٹرون نمبر کے لیے۔ نیوکلیس کا علامتی اظہار عام طور پر ایٹم کو علامت XZA سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے ایسے نیوکلیائڈ جن کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے انہیں علامت H11 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں 1 اٹامک نمبر ہے اور یہ 1 اٹامک ماس ہے ہائیڈروجن کا۔ 8واں سوال ہے ایٹم کا ماس کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ جواب، نیوکلس میں موجود ایک پروٹون اور نیوٹرون کا ماس قریباً برابر ہوتا ہے، لیکن ایک پروٹون الیکٹرون سے قریباً 1836 گنا بھاری ہوتا ہے، لہٰذا ایٹم کا ماس نیوکلس میں موجود پروٹونز اور نیوٹرونز کے مجموعی ماس پروٹون اور نیوٹرونز کے ماس کے مجموعہ کے قریباً برابر ہوتا ہے۔ 9واں سوال ہے ہمارے پاس، نیوٹرون نمبر سے کیا مراد ہے؟ ہم نیوکلس میں نیوٹرونز کی تعداد کس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو جواب، نیوٹرون نمبر نیوکلس میں موجود نیوٹرونز کی کل تعداد کو نیوٹرون نمبر کہتے ہیں اور اسے N سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نیوٹرونز کی تعداد کا فارمولہ N = A - Z۔ N نیوٹرون نمبر ہے، A اٹامک ماس ہے، Z جو ہے وہ اٹامک نمبر ہے۔ A جو ہے ماس نمبر ہے، Z اٹامک نمبر ہے، N نیوٹرون نمبر ہے۔ 10واں سوال ہے ہمارے پاس، الیکٹرون نمبر سے کیا مراد ہے؟ ہم ایٹم میں الیکٹرونز کی تعداد کس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں؟ نیوکلس کے جواب ہے اس کا، نیوکلس کے گرد موجود الیکٹرونز کی کل تعداد کو الیکٹرون نمبر کہتے ہیں، جو کہ نیوکلس میں موجود پروٹونز کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔ الیکٹرون نمبر کا فارمولہ ہم کسی ایٹم میں الیکٹرونز کی تعداد اس کے پروٹونز نمبر Z سے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیوٹرل ایٹم میں الیکٹرونز اور پروٹونز کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ الیکٹرون نمبر برابر ہوتی ہے پروٹون نمبر اور یہ Z کے برابر ہوتا ہے۔ 11واں سوال ہے ہمارے پاس، آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس بیان کریں۔ آئسوٹوپس کی ہیڈنگ دینی ہے پہلے، کسی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز جن کا اٹامک نمبر Z یکساں ہو لیکن ان کے ماس ان کے نیوکلس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد مختلف ہو، آئسوٹوپس کہلاتے ہیں۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کسی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز جن کا اٹامک نمبر Z یکساں ہو لیکن ان کے نیوکلس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد مختلف ہو، آئسوٹوپس کہلاتے ہیں۔ ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس، ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپس ہیں جو شکل 18.2 میں دکھائے گئے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ پہلا ہے پروٹیم ہائیڈروجن 1 کے نیوکلس کے اندر ایک پروٹون جبکہ ایک الیکٹرون اس کی نیوکلس کے گرد حرکت کرتا ہے۔ ڈیوٹریم H12 کے نیوکلس میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون موجود ہوتا ہے، نیوکلس کے گرد ایک الیکٹرون گردش کرتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے ٹریٹیم ہائیڈروجن 13 کے نیوکلس میں ایک پروٹون 2 نیوٹرونز ہوتے ہیں اور نیوکلس کے گرد ایک الیکٹرون گردش کرتا ہے۔ تو یہ پروٹیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپس ہیں، یہ پروٹیم، ڈیوٹریم، ٹریٹیم۔ تو پروٹیم میں ایک ہی الیکٹرون جو پروٹون ہوتا ہے وہ نیوکلس میں ہوتا ہے اور نیوکلس کے اندر کوئی نیوٹرون نہیں ہوتا اور ایک ہی الیکٹرون شیل میں ریوالو کرتا ہے۔
تو اسی طرح آپ کے پاس جو ڈیوٹریم ہے، ڈیوٹریم میں آپ کے پاس شیل میں صرف ایک ہی الیکٹران جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے، جبکہ نیوکلس جو ہوتا ہے اس میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹران ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹریٹیم ہوتا ہے، ٹریٹیم کے آئسوٹوپس میں بھی ایک الیکٹران جو ہے وہ نیوکلس کے باہر شیل میں گردش کرتا ہے، ریوالو کرتا ہے، جبکہ نیوکلس کے اندر ٹریٹیم میں ایک پروٹون اور دو نیوٹران ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو فار لسننگ دا لیکچر۔ اللہ حافظ۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ حافظ۔